الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے پاس جا کر مٹھی کو کھول دینا۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، دیکھا آپ نے کس قدر درود پاک کی کرامات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو معلوم ہوا رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس برکتوں والے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ایک میری بہن نے رمضان المبارک کے ایک وظیفے میں یہ والا سوال پوچھا کہ ایک دفعہ میرا اعتکاف ٹوٹ گیا میرے بھائی کا، تو اب اس کا فدیہ کیا دیں؟ تو ان کے لیے جواب ہے کہ اگر قضا کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضا نہ کی اور موت کا وقت آ پہنچا تو وارثوں کو وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ اس اعتکاف کے بدلے فدیہ ادا کر دیں، اور اگر وصیت نہ کی اور ورثہ فدیہ کی ادائیگی کی اجازت دے دیں تو بھی فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ فدیہ ادا کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ اعتکاف کے فدیے کی نیت سے کسی مستحق زکوٰۃ کو صدقہ فطر کی مقدار میں یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم ادا کر دیجئے۔ اگر اعتکاف کسی مجبوری کے تحت توڑا تھا یا بھولے سے ٹوٹا تو گناہ نہیں، اور اگر جان بوجھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑا تھا تو یہ گناہ ہے، لہٰذا قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے، اور جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی توبہ کرنا واجب ہے، اور توبہ بلا تاخیر کرنی چاہیے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ توبہ کرنے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی طلب کر لیجئے کہ یا اللہ عز و جل مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، گڑ گڑا کر معافی مانگ لیجئے اور آنسو بھی بہائیے، کیا پتہ اللہ پاک آپ کی اس ادا کے بدلے میں آپ کو معافی عطا کر دے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مبارک اور پیارا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہم سے گزر رہا ہے۔ صرف 2 دن باقی ہیں، کثرت کے ساتھ عبادات کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، کیونکہ یہ مہینہ پھر نہیں آئے گا۔ کیا پتہ زندگی کا بھروسہ کہ پھر سے رمضان المبارک آئے یا نہ آئے، تو کیا پتہ زندگی کی یہیں پر شام ہو جائے اور آنے سے پہلے ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ تو اے مسلمانوں، اے میرے بہنوں، اے میرے بھائیوں، فوری طور پر توبہ کر لیجئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے تو وہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، پھر جب اللہ تبارک و تعالی غضب پر آتا ہے تو وہ اپنے بندے کو سے ہر چیز چھین لیتا ہے، اس پر مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل اور هو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتے۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا، رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ تعالی اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ تو روزہ اور قرآن روز محشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے 28 اور 29 رمضان المبارک کا ایسا وظیفہ لایا ہے کہ اس وظیفے سے ایک تو آپ کی بخشش بھی ہو جائے گی، دوسرا اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ پھر آپ کو مانگنا نہ پڑے گا۔ فقیر بھی اگر اس عمل کو کر لے تو وہ بھی غنی ہو جائے گا۔ بس ایک لائن کا عمل ہے، تو کیسے آپ نے کرنا ہے؟ ان دونوں دن 28 اور 29 رمضان المبارک میں سے آپ کسی ایک دن بھی کر سکتے ہیں، دونوں دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ نماز پڑھ لیں، فرض نماز کے بعد سنتے پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں، اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آپ نے کلمات پڑھ لینے ہیں تقریباً 313 بار۔ آپ دونوں دن بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے وہ فوری پوری ہوگی۔ اللہ پاک اس وظیفے کے بدلے میں آپ کو غنی کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی ہے، آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ نے کاروبار میں لگانا ہے، آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو بھی آپ اس عمل کو کریں۔ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، سب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور ان میں ایک میرے بھائی ہیں سلیم اللہ، انہوں نے 1000 بار درود پاک پڑھا ہے، نوشاد خان ہیں، روبینہ انجم ہیں، عبدالستار ہیں، صاحبہ بانو ہیں، غلام سکینہ نقشبندی ہیں، یاسمین بانو ہیں، ناہیدہ ہیں، اور شبانہ اکبر ہیں، ایوب میاں ہیں، محمد شکیل ہیں، نیہا ہدا ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، شبانہ ہیں، اور اس کے علاوہ انس رضا ہیں، آسمہ خان ہیں، اس کے علاوہ عبیرہ ہیں، ندیم ہیں، مبین تاج ہیں، فوزیہ بیگم ہیں، وقاص ہیں، اور اس کے علاوہ شوکت جہاں ہیں، عالمہ لاریب ہیں، اور رضیہ سلطانہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، حبیبہ شیخ ہیں، عالم ہیں، مریم سلطانہ ہیں، اور اس کے علاوہ علینا کمل ہیں، صاحبہ ہیں، احمد شریف ہیں، آپ کا درود پاک بھی قبول کر لیا گیا ہے، عزیہ مسز علی ہیں، آپ کا درود پاک بھی قبول کر لیا گیا ہے، امامہ تنویر ہیں، اور اس کے علاوہ بی بی جبی ہیں، اور ملکہ ہیں، ایان ہیں، عائشہ ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ دعاؤں میں اپنا نام لکھوائیں، ضرور دعا میں اپنا نام شامل کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔